سورہ بقرہ آیات نمبر 183 تا 188 میں روزے کے احکامات تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ نیز رشوت کے ذریعے حکام تک رسائی اور ناحق دوسروں کا مال کھانے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں، پس اگر تم میں سے کوئی شخص مریض ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اور جو مریض یا مسافر ایک مسکین کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہوں، ان کے ذمے ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ ہے۔ پھر جو کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو تمہارا روزہ ہی رکھ لینا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ ابتدائی احکام تھے جس میں مریض اور مسافروں کو یہ سہولت تھی کہ بعد میں روزے رکھنے کے بجائے وہ مسکین کے کھانے کی شکل میں ان کا فدیہ ادا کر دے۔ لیکن اگلی آیات جو تقریباً 1 سال کے بعد نازل ہوئیں، اس میں یہ فدیہ کی اجازت منسوخ کر دی گئی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جس میں لوگوں کے لیے رہنمائی اور حق و باطل کا فرق صاف ظاہر کرنے والی کھلی نشانیاں ہیں۔ لہٰذا اب تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے۔ ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر۔ اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو اور روزے نہ رکھ سکے تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ یہ رعایت کے احکام اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت عطا کی ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اعتراف کرو اور اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو انہیں بتا دیں کہ میں ان کے قریب ہی ہوں۔ جب بھی کوئی شخص مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کو جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں بھی چاہیے کہ میری فرما برداری کریں اور صرف مجھی پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن۔ تمہارے لیے ماہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا
حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اس معاملے میں تم لوگ اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، سو اس نے تم پر نظر کرم فرمائی اور تمہیں معاف فرما دیا۔ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل۔ پس اب تم ان سے مباشرت کر لیا کرو اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے چاہا کرو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح صادق کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ ہو کر نمایاں ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کر لیا کرو۔ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ اور جب تم مساجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو اس دوران بیویوں سے قربت نہ کیا کرو، یہ احکام اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، پس ان کے نزدیک بھی نہ جانا۔ اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ وہ خلاف ورزی سے بچیں۔ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ اور تم ناجائز طور سے آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھایا کرو اور نہ مال کو بطور رشوت حاکموں کو اس نیت سے دیا کرو تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ جانتے بوجھتے ہوئے تم بھی ناجائز طریقے سے کھا سکو۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 189 تا 195 میں لوگوں کی طرف سے چاند کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کا جواب۔ محترم مہینوں اور مسجد الحرام کے پاس کفار کی طرف سے حملے کی صورت میں جوابی کارروائی کی اجازت دی گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ لوگ آپ سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے تاریخوں اور حج کے مہینے کے تعین کے لیے وقت کی علامتیں ہیں۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم دروازے کو چھوڑ کر گھروں میں ان کے پیچھے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی تو پرہیزگاری اختیار کرنے کا نام ہے، اور تم گھروں میں ان کے دروازوں کے راستے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ حج کی عبادت جس کی ابتدا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی، ظہور اسلام تک کسی نہ کسی حالت میں جاری و ساری تھی، لیکن اس دوران مشرکین مکہ نے دوسری عبادات کی طرح اس میں بھی بہت سی بدعتیں داخل کر لی تھیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ حج کے لیے احرام باندھ لینے کے بعد اگر انہیں گھروں میں داخل ہونے کی ضرورت پیش آتی تو ان دروازوں سے گھروں میں داخل نہ ہوتے جن دروازوں سے باہر نکلتے تھے، بلکہ مکانوں کے پیچھے سے کسی دوسرے راستے سے داخل ہوتے تھے اور اسے نیکی کی بات سمجھتے تھے۔ اس آیت میں ان کی اس بے بنیاد رسم کی نفی کی گئی ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اور اللہ کی راہ میں تم بھی ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو
پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور ان کفار کو جہاں بھی پاؤ قتل کر دو، اور تم بھی انہیں وہاں سے باہر نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور شرک کا فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ سخت جرم ہے۔ اس آیت میں پہلی مرتبہ ان لوگوں سے لڑنے کی اجازت دی گئی جو مسلمانوں سے آمادہ جنگ تھے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور ان سے مسجد الحرام کے آس پاس نہ لڑو جب تک کہ وہ خود تم سے وہاں جنگ میں پہل نہ کریں، ہاں اگر وہ تم سے وہاں جنگ کریں تو انہیں قتل کر ڈالو، ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ نہایت بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور ان سے اس وقت تک جنگ کرتے رہو جب تک کہ شرک کا فتنہ ختم نہ ہو جائے اور اللہ کا دین غالب ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سوائے ظالموں کے کسی کے خلاف اقدام مناسب نہیں۔ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔ حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، اور دیگر حرمت والی چیزیں ایک دوسرے کا بدل ہیں، پس اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی اس زیادتی کی سزا دو، مگر اتنی ہی جتنی اس نے تم پر کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ بات خوب جان لو کہ اللہ متقی و پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حرمت والے مہینوں میں جنگ و جدال کی ممانعت تھی، لیکن مشرکین مکہ اس کا خیال نہیں کرتے تھے اور لوٹ مار کے لیے مسلمانوں پر حملہ کر دیتے تھے۔ اس آیت کے ذریعے مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ ایسی صورت میں تمہیں بھی مناسب بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، اور اللہ کی راہ میں خلوص سے خرچ کیا کرو، بے شک اللہ تعالی خلوص سے نیک کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔